سلطان کو جب اس کا وکیل بتاتا ہے کہ اب تمہارے پاس لاسٹ چانس ہے، اگر تم اسرا کو اپنی باتوں میں لے لو، جس طرح سے تم لوگوں کو اپنی باتوں سے مرعوب کر لیتے ہو، اور اسے یہ ثابت کر دو کہ تم سے زیادہ اس سے اس دنیا میں کوئی بھی محبت نہیں کر سکتا، تو ہو سکتا ہے اسرا تمہاری باتوں سے مرعوب ہو کر خلا کا کیس واپس لے لے، ورنہ اگلی پیشی پر جج صاحبہ خلا کا فیصلہ سنا دیں گی۔ اس کے بعد تم کسی طور اسرا کو واپس نہیں لے سکتے۔ لیکن سلطان اپنے وکیل سے کہتا ہے کہ اس بات کی تو آپ فکر ہی نہ کریں، کیونکہ اسرا کی ڈور میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ محض میری آواز سن کے ہی میری طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ وکیل کہتا ہے کہ ویسے اس خلا کے ختم ہو جانے کے بعد آپ کریں گے کیا؟ تو سلطان کہتا ہے کہ اس کے بعد میں اسرا کو ایک میڈل کی طرح اپنے گھر میں سجا کے رکھنے والا ہوں، کیونکہ اسرا میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن سلطان کی یہ تمام خوش فہمیاں اور دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کیونکہ اسرا سلطان کے ساتھ مزید زندگی گزارنے سے صاف انکار کرنے والی ہے۔ اب چونکہ سلطان کو عدالت کی طرف سے رعایت ملی ہے کہ وہ اگلی پیشی تک نہ صرف اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے بلکہ اسے کنونس کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنا خلا کا کیس واپس لے لے، تو سلطان اسرا سے ملنے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور ساتھ ہی تمام گھر والوں کے لیے کافی سارے گفٹس بھی لے جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اب بھی میں وہی پرانا جال پھینکوں گا اور سب اس میں پھنس جائیں گے، لیکن اس بیچارے سلطان کے ساتھ تو بہت ہی برا ہونے والا ہے، کیونکہ جب یہ اسرا کے گھر جاتا ہے تو گھر والے اسے گھر کے اندر داخل ہونے سے ہی صاف منع کر دیتے ہیں۔ سلطان کو جب اپنی اوقات کا پتہ چلتا ہے اسے غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن اس نے سوچ رکھا ہے کہ ابھی بہت تحمل مزاجی سے کام لینا ہوگا اگر اسرا کو واپس لے کر جانا ہے۔ اس لیے وہ برا منائے بغیر اسرا کو کال کر کے کہتا ہے کہ باہر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جبکہ اسرا اندر اسرار کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہے اور اسرار اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی ایک غلط فیصلہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے اپنی پوری زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اسرا اسرار سے پوچھتی ہے کہ کیا کسی کو چھوڑ دینا اتنا ہی آسان ہے، جس پر اسرار اسے حوصلہ دیتا ہے کہ مشکل ہے لیکن زندگی سے زیادہ مشکل نہیں ہے، اور اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنی زندگی میں غلط چوائسز یا غلط فیصلے کر لیتے ہیں، بلکہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اپنی انہی غلطیوں کو کنٹینیوٹی دیتے رہنا۔ اور اسرا کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جب سے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ آپ کو شاعری پسند ہے، آپ کو کرکٹ دیکھنا پسند ہے، آپ کو پتہ ہے اس دن سے مجھے بھی شاعری سے اور کرکٹ سے لگاؤ ہو گیا ہے۔ بہرحال اب چونکہ سلطان کی کال آتی ہے تو اسرا وہاں سے اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے۔ سرور بھائی سلطان سے کہتے ہیں کہ اگر کورٹ کا آرڈر نہ ہوتا تو میں اپنی بہن کو تمہارے جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ کبھی بھی نہ بھیجتا، اور یاد رکھنا کہ میں اپنی بہن کی زندگی سے تمہیں نکال کے ہی رہوں گا، کیونکہ میں اپنی بہن کو ہر اس چیز سے دور رکھنا چاہتا ہوں جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو سلطان سرور بھائی کو چڑھانے کے لیے کہتا ہے کہ اچھا تو آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں، گریٹ، چیلنجز تو مجھے بہت پسند ہیں، اور سب کے سامنے اسرا کو یوں لے کر جاتا ہے جیسے وہ اسرا کو راضی کر ہی لے گا اپنے ساتھ زندگی گزارنے پر، اور پھر اسرا کو وہ تمام ڈائلاگ بولنا شروع کر دیتا ہے جو اس نے ساری رات بیٹھ کر سوچے ہیں، اس خوش فہمی کے ساتھ کہ یہ ڈائلاگ سنتے ہی اسرا کا دل موم کی طرح پگھل جائے گا۔ لیکن سلطان کو نہیں پتا کہ یہ اسرا وہ اسرا نہیں ہے جسے وہ ہمیشہ سے پاگل بناتا آیا ہے، اور اسرا سے کہتا ہے کہ اسرا یہ کیسی محبت ہے تمہاری، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس طرح سے بیچ راستے میں مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی، اور اسے یاد کراتا ہے کہ تم نے جب مجھ سے محبت کی تھی تو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے زندگی بھر نہیں چھوڑ سکتی، پوری زندگی میرا ساتھ نبھاؤ گی، تو کم سے کم اپنے لفظوں کا ہی بھرم رکھ لو۔ لیکن اسرا سلطان کو صاف طور پہ کہہ دیتی ہے کہ آپ یہ جو محنت کر رہے ہیں اور جو اتنے لفظ سوچ سوچ کے بول رہے ہیں مجھے امپریس کرنے کے لیے، یہ سب بیکار ہے، کیونکہ اب میں اپنے دل کے دروازے آپ پر ہمیشہ کے لیے بند کر چکی ہوں۔ اب میرے دل میں آپ کے لیے نہ کوئی جگہ ہے اور نہ ہی بن سکتی ہے۔ لیکن سلطان بھی صدا کا ڈھیٹ انسان اسرا سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے دل کے دروازے بند کر لیے ہیں، تمہاری مرضی، لیکن میں اس دل پر ہمیشہ دستک دیتا رہوں گا، آخر کبھی نہ کبھی تو تم اپنے سلطان کے لیے دروازہ کھولو گی نا۔
پھر اسرا کو ایک ریسٹورنٹ میں لے جاتا ہے، وہاں پر بھی بہت محبت پاش نظروں سے اسرا کی طرف دیکھتا ہے، جیسے سلطان تو اسرا کی محبت میں سر تا پیر ڈوب چکا ہے، لیکن اسرا کے دماغ میں وہی سب چل رہا ہے کہ کس طرح مشل والے واقعے میں اس نے مجھے پاگل بنانے کی کوشش کی، اور اس سے پہلے بھی جتنی بار سلطان کو باہر کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا گیا، بجائے شرمندہ ہونے کے سلطان نے اسرا کی اس کے گھر والوں کی ہی انسلٹ کر دی، اور پھر اپنی ہی بہن کی شادی پر کس دیدہ دلیری سے اس ماڈل گرل فرینڈ کو لے آیا تھا اور سب کے سامنے اس کے ساتھ یوں ڈانس کر رہا تھا جیسے اس کی بیوی میں نہیں بلکہ وہ ماڈل ہے۔ اور پھر بھائی کے فیملی فنکشن پہ جب اسرار کو دیکھا تھا تو کتنی زیادہ انسلٹ کی تھی سب کے سامنے اسرا کی، کہ اسرا کافی دن تک اپنے گھر والوں سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں رہی تھی، اور پھر مسلسل اسرا کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کرتا رہا کہ تمہارا دماغی توازن خراب ہے، حالانکہ اسرا کو پتہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اب جب سلطان اسرا سے کہتا ہے کہ اسرا پلیز مجھے بتاؤ کہ میں ایسا کیا کروں کہ تم ساری ناراضگی ختم کر کے پھر سے خوش ہو جاؤ میرے ساتھ، تو اسرا صاف طور پہ سلطان سے کہہ دیتی ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں بہت خوش ہو جاؤں گی اور آپ کے ساتھ تمام ناراضگی بھی ختم کر دوں گی۔ تو سلطان اسرا کی طرف بڑی حیرت سے دیکھتا ہے کہ اسرا اتنی سخت دل کیسے ہو گئی، اسے کہتا ہے کہ اسرا مجھے پتہ ہے تم مجھ سے اس قدر محبت کرتی ہو کہ تم مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتی، لیکن اسرا سلطان سے کہتی ہے کہ سلطان بہتر یہی ہے کہ اب آپ اس غلط فہمی سے نکل آئیں، کیونکہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد میری زندگی بالکل بدل چکی ہے۔ دوسری طرف اسرار سرور بھائی سے مل کے کہتا ہے کہ میں ابھی بھی اسرا سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کی بہت عزت کرتا ہوں، اور اسرا چونکہ ایموشنلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے اس لیے میں اس سے ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتا، ہاں البتہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں ابھی بھی اسرا کا ہاتھ تھامنے کو تیار ہوں، اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ سرور بھائی تو بہت حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک طلاق یافتہ سے تم بھلا کیسے شادی کرو گے، حالانکہ سرور بھائی کو بھی اسرا کے لیے اسرار سب سے بیسٹ چوائس لگا تھا، لیکن پھر بھی انہیں یہ فکر ہے کہ کیا اسرار یہ فیصلہ ہوش و حواس میں کر رہا ہے کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرے گا۔ لیکن اسرار ہنستے ہوئے سرور بھائی سے کہتا ہے کہ سرور بھائی آپ طلاق کو بہت بڑا ایشو بنا رہے ہیں، پلیز ایسا نہ کریں، دنیا اب بہت آگے نکل چکی ہے۔ لیکن سرور بھائی اسرار سے کہتے ہیں کہ اسرار یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ تو اسرار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سرور بھائی آپ کی بات کہ یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے، لیکن اگر ایسا ہی ہے تو یہ دیکھیں کہ میں بھی تو ایک مرد ہی ہوں نا، اور میں آپ کو زبان دیتا ہوں کہ اسرا کو طلاق کے بعد یہ سب سہنا نہیں پڑے گا، اور میرے ساتھ شادی ہو جائے تو میں اسے کبھی زندگی میں یہ احساس ہونے ہی نہیں دوں گا کہ طلاق لینا کوئی بہت بری بات ہے یا یہ اسرا کی زندگی کے لیے کوئی ویک پوائنٹ ہے۔ بہرحال سرور بھائی فوری طور پر تو اسرار کو کوئی جواب نہیں دیں گے، البتہ اسے یہ یقین ضرور دلاتے ہیں کہ ایک دفعہ خلا کا کیس ختم ہو جائے اس کے بعد میں اسرا سے اس ٹاپک پہ بات کروں گا، جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ تو ناظرین کیا خیال ہے، کیا اسرا کو سلطان سے خلا لے کر اسرار کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے یا پھر سلطان کو ایک اور موقع دینا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔